بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کل جو ہم نے گفتگو کی وہ سورہ فلق کی مختصر سی وضاحت، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو آپ تک صحیح انشاءاللہ مفہوم کے ساتھ پہنچ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ آج جو ہم گفتگو کریں گے اور وضاحت کریں گے وہ سورہ ناس کی مختصر سی وضاحت۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس کی کہ جو لوگوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد اعوذ کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ ہم سورہ فلق میں کر چکے ہیں، محفوظ ہوگی، اور جو لوگ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ رب الناس، ملک الناس، کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک اسے کہتے ہیں ایک سلطنت کو، بادشاہت کو، ایک سلطنت کو کہتے ہیں ملک، اور جس سلطنت پر جس کا حکم جاری ہو اسے ملک کہتے ہیں، جس کی حاکمیت ہو اسے ملک کہتے ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے ملک الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد کا الہ الناس، کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے۔ تین صفت بیان کی پروردگار۔ پہلا یہ کہ جو لوگوں کا پالنے والا ہے، دوسرا یہ کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، تیسرا یہ کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، کہ پناہ میں آتا ہوں کس چیز کے؟ وسواسے کے شر سے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ شر ظاہر سی بات جانتے ہیں آپ، برائی کو۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کہ چپکے سے آنے کے بعد کان میں کوئی بات کہہ دینا وسوسہ کہلاتا ہے۔ بہکا دینا، جو چیز چپکے سے آ کے کہی جائے، بہکائی جائے، انسان کو ورغلات گمراہی کی طرف لے کے آئے، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس، خناس اسے کہتے ہیں کہ جو بہکانے والا ہے، جو وسوسہ کرنے والا ہے، وہ آ رہا ہے اور وسوسہ کر کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون ہے۔ یعنی جو پسے پردہ بیٹھ کر وسوسہ کرتا ہے اسے خناس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ کچھ میڈیا ہیں، کچھ پروڈکشن والے ہیں، کچھ جو مثلا موویز وغیرہ بناتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وسوسہ کر رہے ہیں پسے پردہ بیٹھ کر، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بے حیائی کی طرف۔ خناس اسے کہا جاتا ہے کہ جو آئے اور پتہ نہ چلے کہ وسوسہ کر کے کون گیا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، کہ جو وسوسہ کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو وسوسہ کرتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں۔ حالانکہ صدور سے مراد، صدور کے لفظی معنی سینہ ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قلب اس سے مراد ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ کرتا ہے۔ حالانکہ وسوسہ جو ہوتا ہے، یعنی یہ ایک عام زبان جو ہم عام طور پر بولتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں یہ بات، حقیقتاً یہ ہے کہ بات دل میں نہیں ہوتی، بات عقل میں ہوتی، بات ذہن میں ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے قرآن بھی اور ہر زبان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بولی کچھ جاتی ہیں، سمجھا مفہوم مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی یہ طریقہ موجود ہے۔ کہا گیا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی عقلوں پہ وسوسہ کرتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جنہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ جن، جیم نون نون، اسے کہا جاتا ہے وہ مخلوق کہ جو دکھائی نہ دے۔ حالانکہ عام طور پر جب ہم جن کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ نقشہ آتا ہے، وہ تصویر آتی ہے کہ مثلا کسی کے بڑے سینگ ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
جن کہتے ہی اسے ہیں وہ مخلوق کہ جو دکھائی نہ دے. اسی جن سے نکلا جنین، یعنی جو بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسے جنین اسی لیے کہتے ہیں چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کے علاوہ کہتے ہیں جنون طاری ہو گیا، کوئی بیماری ہوتی ہے جو پاگل ہوتا ہے اسے جنون کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اسے جنون؟ چونکہ یہ وہ بیماری ہوتی ہے کہ جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان کی عقل دکھائی نہیں دیتی، عقل ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہتا ہے جنون. یہ وہ بیماری ہے کہ جو عقل کو چھپا لے، عقل نہ دکھائی دے اس کے بعد، اور جس پر یہ بیماری طاری ہو جائے اسے مجنون کہا جاتا ہے. تو جنہ ممکن ہے کہ یہاں پر یہ مراد اس سے وہی، جیسا کہ ہم نے بھی کہا کہ جو کچھ لوگ پسے پردہ بیٹھ کر وسوسہ کرتے ہیں، پسے پردہ بیٹھ کر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو کہا گیا کہ من الجنت، ہو سکتا ہے وہ لوگ کہ جو دکھائی نہیں دیتے ان کے بھی شر سے، ان کے بھی وسوسے کے شر سے، اور جو لوگ دکھائی دیتے لوگ انسان ان کے بھی شر سے. اور ممکن ہے کہ دونوں چیزیں مراد ہوں، مثلا جو جنات وسوسہ کرتے ہیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور جو لوگ وسوسہ کرتے ہیں ان کے بھی شر سے محفوظ فرما. تو یہ دو صورتیں سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق وہ سورہ ہے کہ جو ظاہری دشمن سے پناہ مانگی جا سکتی ہے، جسے حفاظت کرتا ہے، اور سورہ ناس جو انسان کا باطنی اور داخلی دشمن ہے اس سے اس سورہ کے ذریعے جو ہے حفاظت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ ادھر آدھر کے جو مثلا ظاہری دشمن ہیں ان سے اگر مشکل میں پھنسا ہوا انسان تو قرآن کی تلاوت کرے، سورہ فلق کی تلاوت کرے. اور اگر انسان اپنے نفس کے، اپنے اندرونی دشمن سے پریشان ہے، اس کے وسوسے سے پریشان ہے، تو زیادہ سے زیادہ سورہ ناس کی تلاوت کرے. انشاءاللہ قرآن ہی وہ شے ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں ظاہری دشمن سے بھی نجات دیتی ہے اور باطنی دشمن سے بھی نجات دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العلی العظیم.